السلام علیکم۔ کسی ملک پر ایک رحم دل، نیک صفت اور لوگوں سے پیار کرنے والا بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ لوگ بادشاہ کی عوام دوست پالیسیوں سے بہت خوش تھے اور مطمئن زندگی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ملک کی خوشحالی کو دیکھ کر بادشاہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا اور سکون کی نیند سوتا تھا۔ ایک رات بادشاہ گہری نیند میں تھا تو اس کے خواب میں ایک سفید پوش آدمی آیا اور اس سے کہا کہ فلاں مقام پر فلاں شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے اور اس نے ایسی حرکت کی ہے جسے ایک عام انسان سننے کی سکت بھی نہیں رکھتا، کہ وہ رات کے وقت قبرستان میں ایک مردے کے ساتھ بد کرداری کر رہا ہے اور اسے ذرا بھی خوف خدا نہیں۔ بادشاہ کو خواب میں حکم ملا کہ اس بد کردار شخص کو فوراً بادشاہی دربار میں لا کر اسے مشیر خاص کے عہدے پر مقرر کیا جائے۔ بادشاہ نے وجہ جاننی چاہی تو فوراً خواب ٹوٹ گیا۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ ایک بد کردار کو سزا دینے کی بجائے میں شاہی دربار میں ایک بہت بڑے منصب پر فائز کر دوں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کیا جائے۔ بہرحال بادشاہ نے حکم دیا کہ اس شخص کو یہاں دربار میں اسی وقت حاضر کیا جائے۔ حکم ملتے ہی سپاہی مطلوبہ مقام کی طرف روانہ ہوئے اور جلد ہی جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ وہ بد کردار شخص ابھی تک وہیں موجود تھا۔ سپاہیوں کے دیکھ کر بوکھلا گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اب اس کی موت کا وقت آن پہنچا ہے، کیونکہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ اس کا یہ گھناؤنا فعل قابل معافی نہیں۔ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا اور بحفاظت بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے اس سے اس کا گناہ اس کی زبانی سنا، جو کہ ویسے ہی بیان کیا گیا جیسے بادشاہ کو خواب میں بتایا گیا تھا۔ لہٰذا بادشاہ کے لیے ضروری تھا کہ خواب میں ملنے والی ہدایت کے مطابق اسے وہ خاص عہدہ دیتا۔ بادشاہ نے اس بد کردار شخص کو اپنے پاس بلایا اور یہ خوشخبری سنائی کہ آج سے تم میرے مشیر خاص ہو، شاہی دربار کے ایک اہم رکن ہو۔ یہ بات سن کر ڈرا سہما ہوا وہ شخص خوش ہو گیا اور سزا سے بچ نکلنے پر فخر کرنے لگا۔ دوسری رات بادشاہ کو پھر خواب آیا تو بادشاہ نے فوراً اس سفید پوش سے اس کی وجہ پوچھی کہ ایک بد کردار، غلیظ اور بے رحم شخص کے ساتھ ایسا کیوں کرنے کا کہا آپ نے؟ سفید پوش نے جواب دیا، اللہ کو اس کا گناہ سخت ناپسند آیا۔ چونکہ اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا، اس لیے تم سے کہا گیا کہ اسے مشیر بنا لو تاکہ وہ عیش میں پڑ جائے اور کبھی اپنے گناہ پر نادم ہو کر معافی نہ مانگ سکے، کیونکہ اس کی سزا آخرت میں طے کر دی گئی ہے۔ مرتے دم تک وہ عیش و عشرت اور فسق و فجور میں غرق رہے گا، بلکہ خوش بھی ہوگا کہ جس گناہ پر اسے سزا دی جانی چاہیے تھی اس گناہ پر اسے اعلیٰ عہدہ مل گیا۔ سو اسے گمراہی میں رکھنا مقصد تھا تاکہ وہ اس گمراہی کی سزا آخرت میں جھیلے۔ بادشاہ یہ جواب سن کر اس حکم میں چھپی حکمت کو سمجھ گیا اور مطمئن ہو گیا۔ دوستو، اس واقعہ کی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب گناہوں پر آسانی ملنے لگے
پکڑ بھی نہ ہو اور سزا بھی نہ ملے تو سمجھ لینا چاہیے کہ آخرت خراب ہو گئی اور توبہ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ لہٰذا کسی معمولی سے گناہ کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور ہر طرح کے فسق و فجور سے بچنا چاہیے۔